سمیرہ ہمارے ساتھ ہے, رپورٹ کرتی رہتی ہیں وہاں سے اسلام آباد سے, لیکن اس پورے اکاؤنٹ کے اندر گزشتہ سال 6-7 مئی سے لے کر اور آج بھی جو پریس کانفرنس ہوئی, سمیرہ آپ وہاں بھی موجود تھیں, بہت شکریہ آپ کا. یہ کہیے گا مجھے کہ آپ اس پورے ایک سال کے اپنے ایکسپیرینس کو کیسے بتائیں گی, کیونکہ پاکستان تو پورے کی نظر یا تو ISPR کی ان معلومات پر تھی کہ کہاں تک معاملات پہنچ رہے, یا پھر جو انفارمیشن منسٹری سے آ رہا تھا, مگر سب کچھ اتنا سالڈ تھا کہ جو پاکستان نے بتایا, سامنے رکھا, اس پر دنیا نے یقین کیا. لیکن کئی گنا بڑا میڈیا بھارت کا جو کچھ بتا رہا تھا وہ ہمارے ہاں لطیفے بن گئے, اور بلکہ اس کے اوپر بہت سی میمز بھی بننا شروع ہوئیں. یہ آپ کا ایکسپیرینس, جذبات, فیلنگز اور اس بات کو پہنچانا کہ ہماری فوج کتنی تیار ہے اس پوری صورتحال میں کہ آپ بے پرواہ اور بے فکر ہوں, میمز بنائیں, راتوں کو جاگیں. اور لاہور میں تو ماحول ہی خیر بہت مختلف تھا کہ جب ڈرونز والا سلسلہ شروع ہوا تو لوگ اس کو بھی فالو کرتے رہے باہر سڑکوں پر نکل کے. آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا, اور آج ایک سال بعد جو کچھ آج بتایا گیا, یہاں سے آگے کیا فورسی کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ عائشہ. اور کیونکہ لائٹر موڈ میں بات ختم ہوئی ہے پیچھے کامنٹ میں ہمارے وردی پینلسٹ کی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں نور خان بیس پر میزائل حملوں کی اطلاعات آئیں تو میں گئی وہاں پر رپورٹ کرنے, اور اچانک سے ظاہر ہے ایریا ایسے معاملے میں کارڈن آف ہو جاتا ہے, لوگوں کی بھگدڑ مچ جاتی ہے, لوگ بھاگتے ہیں ادھر ادھر. لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ نور خان بیس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر میں اس وقت سما میں بیپر دے رہی تھی, میں لائن پر تھی اینکر کے ساتھ, اور میں نے دیکھا کہ ایک فوڈ ڈیلیوری والا کھانا لے کے جا رہا ہے کسی کا, اور وہ میرے سامنے سے گزرا ایسے. میں نے کہا کہ کیسی مزے کی قوم ہے کہ اسی علاقے میں میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں اور کسی نے اپنا آرڈر پلیس کیا اور وہ کھا بھی رہا ہے. اینڈ ٹرسٹ می کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہوئی, اور آپ کی ینگ جنریشن نے اس بندے کو داد بھی دی آن لائن کہ جنگ تو لگی رہے گی, کھانا جو ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. تو وہ اٹ واز اے وائرل میم فرام نور خان پنڈی سے. تو یہ ایک میری آنکھوں دیکھی بات ہے. پھر اس وقت ندیم ملک جو تھے وہ دیکھ رہے تھے نیوز کا وہ سارا سلسلہ, تو انہوں نے ان سے میری بات ہوئی. میں نے کہا یہاں پہ ایریا جو ہے کارڈن آف ہو رہا ہے, ظاہر حساسیت کے معاملات ہوتے ہیں ایئر بیسز کے آس پاس بہت زیادہ, تو ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ وہاں موجود تھیں. سب نے دیکھا جو دعوے کیے جا رہے تھے ہندوستان کی طرف سے کہ ہم نے نور خان بیس پر یہ کر دیا ہے یا وہ کر دیا ہے, تباہی پھیر دی, ایسا کچھ نہیں تھا. ہارڈلی جو جگہ پر آپ وہ کریٹر بھی اگر دیکھیں تو آپ کی ہنسی نکل جائے گی کہ وہ جو کریٹر تھا اس کو بھی ہمارے بعد میں فورسز کے لوگوں نے دیکھا, اور ہم بریفنگز میں پھر بڑا ہم نے انجوائے کیا اس ساری صورتحال کو بھارت کی. لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس ساری کوریج کا, وہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے بہت دلی تکلیف ہوئی تھی. ہم لائن آف کنٹرول پر ہی تھے وزیر اطلاعات و نشریات تتا تارڑ کے ساتھ 6 مئی کی صبح, اور یہ وہ جگہ ہے جو بیلا نور شاہ کہلاتی ہے, اور اس کے بالکل سامنے پیر چناسی کا علاقہ لگتا ہے. اور اس کو گوگل میپ پر آئیڈینٹیفائی کر کے ایک دن قبل 5 مئی سے آنورڈز بھارت نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہاں پاکستان کے ٹیررسٹ کیمپس ہیں. اب وزیر اطلاعات و نشریات ملکی غیر ملکی میڈیا لے کر وہاں چلے گئے. اب وہاں سے سب نے رپورٹس بنائی. وہاں پہ ایک مدرسہ ہے, ایک اسکول ہے, ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں یہ چوئنگم ٹافیز وغیرہ مل رہی ہوتی ہیں, بچے وہ خرید رہے تھے. تو ایک بھانڈا پھوٹا, اور پھر اگلے دن ارادہ تھا ہمارا کہ ہم بہاولپور, مرید کے اور لاہور اور جس جگہ کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں جائیں گے. مگر جب یہ تمام میڈیا نے کور کیا اس کو, کھسیاہٹ میں آ کے رات کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر میزائل اٹیک اور پتہ نہیں ٹیررسٹ کیمپس کے کون سے نام لے کے انہی جگہوں پہ اٹیک کیا. بٹ وی ور اسٹل دیر. ہماری لاہور بیورو کی ٹیم, میں یہاں سے اسلام آباد سے گئی, وی ڈڈ ناٹ کینسل آر وزٹ. ہم نے وہاں جا کر دوبارہ دکھایا کہ یہ وہ مسجد ہے, یہ وہ گھر ہیں. احمد پور شرکیہ میں آپ بتائیے کہ ان خواتین کا کیا قصور تھا جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں. اسی طریقے سے بلال مسجد جو ہے وہاں پہ مؤذن کا یا وہاں پہ جو شاگرد وہاں مدرسے کے جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک, ان کا کیا قصور تھا. وہ ایڈمن بلاک کا کیا قصور تھا جس کی دیواروں کو انہوں نے ٹیررسٹ کیمپ کہہ کے ان کو تباہ کرنا شروع کیا. خیر یہاں پر دا ٹرننگ پوائنٹ فار می واز شہادت آف ارتضیٰ. آپ نے اس بچے کو دیکھا ہوگا, میں اس کی وہ تمام جزیات نہیں بتا سکتی. وہ 6-7 سال کا خوبصورت بچہ جس کا باپ خود سرحد پر لڑ رہا تھا, جس کا باپ سرحد پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا, اور وہ کرنل صاحب انہوں نے سب روئے تھے اس جنازے پر, وہ ننھے بچے کے جنازے پر, مگر اس باپ نے ایک آنسو نہیں بہایا. اور لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹا شہید ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جہاں پر تھا میرے لیے وہ بہت تکریم اور تقدس والی جگہ ہے. اور پھر بتایا انہی لوگوں نے کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار جب آپ دیکھتے ہیں اپنی افواج کو, عائشہ دس گیوز می گوز بمپس آلریڈی, کہ ہماری افواج دوسری جانب چاہیں تو سول آبادی کو نشانہ بنا سکتے ہیں.
آپ یہ سوچیں ہماری افواج چاہیں تو ڈبل آبادی کو نشانہ بنا سکتی ہیں مگر نہیں کیا انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج اس میں. اور انہوں نے, اب میں آپ کو ہندوستانی میڈیا اور ان کی افواج کے شاطرانہ چال بتا دوں, میں نے خود اس وقت وہاں سے کور کیا سارا کچھ کہ ہم دیکھ سکتے ہیں انڈین پوسٹ کو, انہوں نے سول آبادی کو گھر خالی نہیں کرنے دیا. اب آپ ان کی شاطرانہ چال ملاحظہ کریں کہ جتنے لوگ ہوں گے ہماری پوسٹ کے آس پاس ان کو نقصان پہنچے گا تو ہم کہیں گے کہ پاکستان نے نشانہ بنایا, مگر پاکستان کے جوانوں کو, ان پائلٹس کو جو 8-8 گھنٹے جا کے ان کی ہواؤں میں ممبئی اور دلی کے اوپر پرواز کر سکتے ہیں, ان کے لیے کسی انسانی جان کو بچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن پھر 10 مئی تک مجھے اتنا یاد ہے کہ میری پروفیشنل کریئر کا, کیونکہ میری زیادہ تر زندگی اور کریئر جنگوں میں ہی گزرا ہے, تو میرے لیے ایک اور جنگ تھی مگر بہت جو ہے نا فخر سے سر بلند ہوا. اور میں نے وہ نوافل ضرور پڑھے جب ہم یہی ٹرانسمیشن روم میں تھے کہ میں نے کہا پائلٹ ہمارے جتنے ہیں وہ سلامتی سے گھر واپس آئیں. جب تک ایک ایک پائلٹ کا ٹچ بیس نہیں ہوا, آئی گاٹ انفارمیشن, وی ڈڈ ناٹ اناؤنس اٹ آن اسکرین, لیکن میں نے کہا میں گھر جاتے ہی سب سے پہلے نفل پڑھوں کہ وہ ماشاءاللہ اپنے اہداف کو تسلی سے, درستگی سے نشانہ بنا کر پوری پروازیں بھر کر واپس آئیں. تو دیٹ واز مومنٹ آف درست ہو گیا. اور واقعی یہ ایسے لمحات ہیں کہ سب کے لیے ایک یاد کے اندر یہ گڑ گئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے وہ دن گزارے اور قوم کتنا یونائٹڈ تھی. زیغم صاحب, آپ کے خیال میں اس جنگ نے کیا کچھ بدل دیا ہے؟ سوشل میڈیا نیریٹو, خبریں, سائبر حملے, سب کچھ مل گیا ہے, کیا آنے والی جنگوں کے لیے زاویے ہی بدل گئے ہیں؟ دیکھیں, سب سے اہم بات جو ہوتی ہے آج کی دنیا میں, جس کو کہتے ہیں پرزم, یا اس کو کہہ لیجئے اینک, ایگزیکٹلی, کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں, دنیا ہمیں کیسے دیکھتی ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو دنیا جس اینک سے بھارت کو دیکھتی ہے وہ اینک بدل گئی. دنیا جس اینک سے چین کو دیکھتی ہے وہ اینک بدل گئی. دنیا جس اینک سے پاکستان کو دیکھتی ہے وہ اینک بدل گئی. اور پاکستان جس اینک سے خود اپنے آپ کو پاکستان کو دیکھتا ہے وہ اینک بھی بدل گئی. اور یہ امپریشنز خالی امپریشنز نہیں ہیں. ایک سال میں ان امپریشنز کے میٹیریل ریپرکشنز, عملی دنیا میں اس کے نتائج, اور بہت بڑے نتائج ہم نے دیکھے ہیں. ٹرو. وہ اینک جس سے دنیا بھارت کو دیکھتی تھی کہ کم از کم اس ریجن میں تو اس کا کوئی مقابل نہیں ہے, ساؤتھ ایشیا میں تو اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, انڈین اوشن میں بھی اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, ایشیا میں بھی اس کے مقابلے میں اگر ایک طاقت ہے تو وہ چین ہے, اور اس کو ہم سپورٹ کریں گے تو یہ چین کے مقابل بھی کھڑا ہو جائے گا. آج کہاں ہے وہ بھارت؟ وہ بھارت جس کو فروری 2025 میں دوسرا لیڈر جس سے ٹرمپ صاحب ملے گئے تھے اپنے منتخب ہونے کے بعد, وہ کون تھے؟ نریندرا مودی صاحب. اور کون سا پاکستان جس کے خلاف انہوں نے توہین آمیز ٹویٹ کیے تھے. درست ہو گیا. اور مئی کے بعد کیسی اینک بدلی تھی دنیا کی سب سے بڑی قوت کی, وہ ہم نے دیکھا کہ اور اب تو پروٹوکول کو شہباز ڈسریگارڈ شریف اور کر آصم منیر کے نام کی تصویر متحدہ کرتے ہیں. جی, اور آپ دیکھیے صدر امریکہ نے شاید تاریخ میں یونیک واقعہ اپنے تمام تر پروٹوکول کو ڈسریگارڈ کر کے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو, شاید اس وقت وہ فیلڈ مارشل بھی نہیں بنے تھے, آرمی چیف تھے, بالکل ان کے ساتھ 1-on-1 ڈنر کیا, ان کو وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا. اس کے بعد تو ایک پوری کہانی بدل گئی نا, کہ جہاں پہ بھارت جو ہے وہ بے توقیر ہو کر رہ گیا. آج اس خطے میں جو ایک جنگ ہو رہی ہے تو مرکز نگاہ کون ہے اس وقت؟ پاکستان ہے. زیغم صاحب یقینی طور پر بریک کی اجازت دیجیے گا, یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے.